آپ نے فرمایا تھا سورت فاتحہ میں شفا ہے. سورت فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ اللہ نے مجھے معراج کی رات عطا فرمائی. یہ تحفہ ہے. یہ پہلے بھی نازل ہوئی, کئی دفعہ نازل ہوئی سورت فاتحہ. یہ ایک تحفہ ہے. مسلمان اصل میں آپ یقین کریں آج بہت سارے لوگ غصے کے مریض ہیں. سورت فاتحہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے. یہ معراج کا تحفہ ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. سورت فاتحہ وہ برکت والی چیز ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھ دی ہے. سورہ فاتحہ پڑھے, پانی پہ پھونکے, مریض کو پلائیں, اللہ اسے سکون بھی دے گا اور شفا بھی عطا فرمائے گا. سورت فاتحہ معراج کا تحفہ ہے. معراج کا آتی ہے نا ماشاءاللہ سب کو. پھر بھی کسی قاری صاحب کو سنا لیں اس کو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر پہ تھے جہاد کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک قافلہ بنا کے ہمیں روانہ کیا. اس سے ہم واپس آ رہے تھے. ایک جگہ رات کو ہم نے قیام کیا تو وہ مشرکین کا علاقہ تھا. رات بڑی گہری تھی, پانی کی بھی ضرورت تھی, کھانے کی بھی ضرورت تھی. ہم لوگوں نے پانی کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا, وہ معاذ اللہ مسلمانوں کے دشمن تھے, کہنے لگے تمہیں نہیں ملے گا. کہ تم چپ کر کے سو گئے, کیا کریں. اب آدھی رات کا وقت ہوا تو ہم لوگ لیٹ گئے, آرام کر رہے تھے. تو ایک بندہ ان میں سے دوڑا آیا, کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو جسے کوئی کام نہیں آتا وہ دم درود والا کام شروع کرتا ہے. تو فارغ ہو جاتا ہے نا جی. پوچھیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ایک سید صاحب ہیں, تو ایک دفعہ کسی بچی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی. تو کہنے لگے حضرت صاحب منڈے نے پوچھئے تو کی کرنا ہے؟ تو کہنا میں دم درود کرنا. دوستو یہ کوئی کم ہے جو کام ہے, یہ کیڑا کرو. تو میں شاہ صاحب کی بات سوچنے لگا, میں نے کہا کہہ تو صحیح رہے. تو عجیب معاملہ ہے نا کہ اب لوگوں نے اس کو بھی باقاعدہ کاروبار کے طور پہ رکھا ہے. اس کے بھی ٹوکن ہے, اس کے لیے لوگوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ آ کے کہنے لگے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے سردار کو, یہ کہ روایت میں سردار کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا, دم کر دو. تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے دم تو کریں گے پر پیسے لگیں گے. تم نے بھی تو کہا تھا نا روٹی پانی نہیں دینا, تو ہم بھی بغیر پیسوں کے نہیں کرتے. بتاؤ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے علاج سے غرض ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے کہا پیسے دے دو, علاج کرا لو. کہنے لگے جو کہو گے ملے گا. آپ فرماتے میں گیا, دم کیا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. انہوں نے کہا کیا لیں گے؟ تو میں نے کہا سارے قافلے کو روٹی بھی کھلاؤ, پانی بھی پلاؤ اور 40 بکریاں بھی دو. اب انہوں نے دی, چونکہ ان کو آرام آیا تھا. اب بکریاں لے کے آئے, کھانا کھلایا, وہ تو چلے گئے. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہنے لگے ابو سعید لینی چاہیے تھی, کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی یار. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے چپ کر کے سو جاؤ یار, یہ چند کلومیٹر پہ مدینہ ہے, سویرے اٹھیں گے نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں گے. اگر حضور نے کہا رکھ لو تو پھر تو موجیں بن گئی, پھر تو موج لگ گئی. اور اگر حضور نے فرمایا نہیں لینی چاہیے تھی تو روٹی پانی کے پیسے دے جائیں گے, بکریاں ہانک کے چھوڑ جائیں گے, جھگڑے والی کیا بات. لوگ سو گئے, سویرے مدینے گئے. حضور کو جب بات سنائی تو صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلنے لگا. آپ یقین کریں محبوب کی شان, حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی. یہ انداز کمال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے ہوتے ہوئے ہنس کرے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک مسکرائے. ابو سعید یار تیری بات کا بڑا مزہ آیا, تو نے 40 بکریاں لے لی, حضور 40 لے لی. تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے پڑھا کیا تھا دم کرتے وقت؟ وہ پڑھا کیا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ پڑھنا کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا سورت فاتحہ میں شفا ہے, اور میں نے پڑھ کے پھونک دی, اللہ نے شفا دے دی. تو محبوب فرمانے لگے سورت فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ کہا حضور آپ نے. تو فرمایا پھر 20 بکریاں میری ہیں, 20 تمہاری ہیں, لاؤ آدھی آدھی کرو. استادوں کا حق ہوتا ہے, لاؤ آدھی آدھی کرو. اب تو استاد کو حق لوگ جانتے نہیں نا, میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. اب تو لوگ پوچھتے ہی نہیں نا استادوں کو. گئی بات, زمانہ بیت گیا. وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے. اب تو پوچھتا کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لاؤ بھائی 20 بکریاں میری 20 تمہاری. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایسا مجمع میں نور دوڑا, ایسا چہروں پہ حسن دوڑا کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ 20 کیا, بکریاں بھی آپ کی, ہم بھی آپ کے, حضور ہماری نسلیں بھی آپ, ہر شے یا رسول اللہ آپ کی ہے. تو حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا یہ سارا کچھ
یہ ان کا مال ہے، سمجھ لو مال غنیمت ہے، جاؤ جا کے استعمال کرو۔ تو سورت فاتحہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر معراج کا تحفہ ہے آمن الرسول سے لے کر سورت بقرہ کے اختتام تک، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یاد کرنا چاہیے نا، بولے تو صحیح، ابھی پڑھیے گا۔ معراج کا تحفہ ہے، جب آپ کو ٹائم دے گا نا تھوڑا سا عبادات کے لیے اپنا اس میں اس کو تلاوت کریں، یہ معراج کے تحفے۔